کراچی کے علاقے گلشن معمار کے سیکٹر X8 کے مسجد ہیں مسجد محمدی کے جو اگست کا بل آیا وہ آیا 70,000 روپے. اب 60-70 ہزار آ رہا ہے. یہ امام صاحب کے ایک پنکھے کے کارستانی ہے کہ فوراً اسی آن میں چلے جائے. امام صاحب کے گھر میں جو پنکھے لگے ہوئے ہیں پچھلے مہینے بل کے مد میں 20,000 تنخواہ میں سے 13,000 یعنی تنخواہ کا 60-70% حصہ میں بل کے مد میں ادا کر چکا ہوں. کہ انہوں نے پسٹل نکالی کہ گن پوائنٹ پر ہم آپ کا پنکھا نکال کر دکھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج تک ہم پاکستان میں سیاستدانوں کے، بیوروکریٹس کے، ججوں کے، وکیلوں کے، اعلیٰ سرکاری آفیسروں کے کرپشن کے واقعات سنتے تھے اور آئے روز ان کے فرعونیت کا ایک نہ ایک دلخراش واقعہ سنتے ہیں. لیکن ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ ہیں، ان کا مقصد دنیا کمانا ہے، ان کو دین اسلام سے، انسانیت سے کیا سروکار. لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اب مساجد بھی کرپشن سے، فرعونیت والے واقعات سے محفوظ نہیں رہے. بات کر رہا ہوں کراچی کے علاقے گلشن معمار کے سیکٹر X8 کے مسجد ہیں جامع مسجد محمدی، جہاں کے امام صاحب کے حوالے سے مجھے پچھلے دنوں کسی ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کمیٹی والوں نے امام مسجد پر تشدد کیا. تو اس بات کی تصدیق کے لیے میں امام صاحب کے پاس بذات خود پہنچا تاکہ امام صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور پتہ چلا سکوں کہ واقعی یہ جھوٹ ہیں، من گڑت باتیں ہیں یا واقعی ان باتوں میں تصدیق ہے. تو ان سے تصدیق کے بعد اب جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایک ایک بات ان سے تصدیق شدہ ہے. اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ جہاں پر لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ وہ افورڈ نہیں کر پاتے، اسی اسنا میں مساجد کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا. مساجد کے بل بھی 2 گنا 3 گنا زیادہ آ رہے ہیں. اسی اسنا میں جامع مسجد محمدی کے جو اگست کا بل آیا وہ آیا 70,000 روپے. تو کمیٹی والے پریشان ہو گئے کہ اتنا زیادہ بل آیا، یہ کیوں آیا. تو اس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو بجائے اس کے کہ وہ سولر پینل کی طرف جائے، سولر پلیٹس لگوائے یا کچھ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے بل کنٹرول کیا جا سکے، انہیں امام صاحب کے گھر میں پنکھے نظر آئے. انہیں امام صاحب کے پنکھوں سے یہ چڑھتا کہ جو پچھلے مہینے 20-25 ہزار بل آتا تھا اور اب 60-70 ہزار آ رہا ہے، یہ امام صاحب کے ایک پنکھے کے کارستانی ہے کہ یہ امام صاحب کے اسی پنکھے کی وجہ سے آیا. عطا اللہ برکی صاحب جو سفر پر تھے، انہوں نے ابٹاباد سے بیٹوں کو فون کیا کہ فوراً اسی آن میں چلے جائے. امام صاحب کے گھر میں جو پنکھے لگے ہوئے ہیں، 3 کمرے ہیں امام صاحب کے، 3 کمروں میں صرف محض 3 پنکھے لگے ہیں، لہٰذا ان تینوں پنکھوں میں سے ایک پنکھا اتار دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ بل کو 20-25 ہزار روپے پہ لا سکیں. تو ان بیٹوں نے من عن ان کے حکم کو قبول کرتے ہوئے، ان کے حکم کو قرآن کا حکم سمجھتے ہوئے وہ آپ پہنچے اور امام صاحب کو کہا کہ آپ کے گھر سے ہم نے ایک پنکھا اتارنا ہوگا. امام صاحب نے منع کیا کہ میرے 3 کمرے ہیں، میری فیملی بڑی ہے، ہم 2 کمروں میں گزارا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پنکھا اتارنا ہوگا. حالانکہ امام صاحب نے بتایا کہ پچھلے مہینے بل کے مد میں 20,000 تنخواہ میں سے 13,000 یعنی تنخواہ کا 60-70% حصہ میں بل کے مد میں ادا کر چکا ہوں اور اس مہینے بھی میں ادا کرنے کو تیار ہوں. لیکن انہوں نے نہیں مانا اور مسجد کے کمیٹی کے صدر ہونے کے ناطے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہوئے وہ بدبخت انہوں نے پہلے امام صاحب پر مکو گونسوں کی بارش کی، کرسی اٹھا کے دھے مارا اور آخرکار میں بدبختی کی انتہا یہ ہو گئی کہ انہوں نے پسٹل نکالی کہ گن پوائنٹ پر ہم آپ کا پنکھا نکال کر دکھائیں گے. خیر محلے والے تھے، مؤذن صاحب تھا اور دیگر لوگ تھے جو امام صاحب سے خوش ہیں، جو امام صاحب کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے انہیں روکا اور انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر کل فجر کو آپ اس مسجد میں نظر آئے تو ہم آپ کا خون بہائیں گے. تو یار یہ لوگ مسجد کے کمیٹی والے جو جنت کے دعویدار ہیں کہ ہم مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ہم مسجد کے اندر کام کرتے ہیں، ہمیں جنت ملے گا، خدا کی قسم اگر آپ یہ فرعونیت رہی نا، آپ کو جنت کے بجائے جہنم میں پھینکا جائے گا. بھائی کیا بنا کے رکھا ہے؟ بھائی مسجد کے اندر آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہو، آپ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہو، نہ کہ آپ فرعون بنو، نہ کہ آپ لوگوں پر تشدد کرنا شروع کر دو. حالانکہ اگر اس مسجد کے چندے کو اگر دیکھیں، یہ اس علاقے میں یہ مسجد ہے جہاں پر ایک گھر کا جو بل ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے آتا ہے. کسی شخص کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ 70,000 روپے بل پے کر سکے. حالانکہ مسجد کی کمیٹی کے جو چندہ بورڈ تھا اس پر میں نے دیکھا تو تقریباً 3,20,000 یا 3,30,000 روپے اس پر لکھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس موجود ہیں. جہاں پر معلوم کیا گیا تو 60,000 یا 70,000 روپے تنخواہوں کے مد میں ادا کیے جاتے ہیں. 60-70 ہزار بل دے دیا اور 40-50 ہزار مسجد کے مینٹیننس پر لگے، یعنی 1.5 لاکھ 1,80,000 روپے. یہ باقی 1.5 لاکھ روپے کہاں جاتے ہیں؟ یہ باقی 1.5 لاکھ روپے ہر مہینے جو بچت ہے وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ کون لے جاتے ہیں؟ وہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے اس مسجد کے کمیٹی والوں پر. اور بھائی خدا کے واسطے جہاں پر مہنگائی عروج پر ہیں،
اور ہر شخص پریشان ہے، جہاں پر جن کے گھر کا خرچہ آج سے 3-4 مہینے پہلے وہ 50-40 ہزار آتا تھا، وہ 1 لاکھ روپے میں بھی آج کل پورا نہیں ہو رہا۔ تو بھائی خدا کے لیے جہاں ہماری ضروریات ہیں، جہاں ہمارے خواہشات ہیں، جہاں ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے ائمہ حضرات، مؤذنین حضرات، مسجد کے عملے والوں کی بھی خواہشات ہیں اور ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہیں، تو بھائی خدا کے واسطے ان کا بھی خیال لگیے گا۔ بھائی جہاں پر آپ کے گھر کا 2 لاکھ آپ خرچہ پورا کر سکتے ہو، 2.5 لاکھ آپ بل دے سکتے ہو، اگر آپ کسی مسجد کے امام کو 5-10 ہزار روپے ماہانہ دے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ تو بھائی خدا کے لیے ائمہ کا خیال بھی رکھیے گا، ائمہ کے بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، وہ آپ کے آخرت کے رکھوالے ہیں، وہ آپ کو جنت کے پہنچانے کے لیے بیٹے ہیں، صبح شام ظہر عصر مغرب آپ ہی کے لیے بیٹے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم نے یہی رویہ برقرار رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے کی امید نہ رکھیں، اس لیے کہ ہم نے اگر اللہ کے گھر والوں کے رکھوالوں کو لوٹا، ہم نے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کی، یاد رکھیں ہم تو اللہ کے گھر کا ایک اینٹ بھی نہیں خراب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر کو خراب کرنے کا ارادہ کر لیا تو دنیا کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے اور آپ کے گھر کو بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ائمہ مؤذنین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔